انسان وہ انسان اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہمارے مسجد میں کھانے پینے سونے یا صحیح اور افطاری کرنے یہاں تک کہ آب زمزم شریف کا دم کیا ہوا پانی بھی پینے کی شرعاً اجازت ہے۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمن جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے اس کے بعد پھر جو چاہے کرے۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نصیب آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی کہ ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں نفاق سے اور جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے۔ اس جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے جس جہنم میں جانے کے لیے یہ دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، آج بھی کہتی ہے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا۔ یہ آگ ہو کر کے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا، تو کیا یہ نازک جسم اس آگ کو برداشت کر پائے گا؟ پیارے سارے بھائی درود پاک پڑھنے کی کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اگر ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں نفاق سے اور جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے روزانہ تو وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو اپنا یہ بھی معمول بنانے کہ ہم روزانہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ بھی حدیث سنی ہوگی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب تر وہ شخص ہوگا حضور سے جو ان پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجا ہوگا۔ تو آپ روزانہ اگر پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل ہے، سچی نیت سب سے افضل ہے۔ یا عاشقان رسول ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجیے، مثلا نیت کیجیے کہ یہ دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنیے۔ اگر آپ کے دل میں یہ نیت جمے تو بلند آواز سے انشاءاللہ کہیں، اس انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اللہ پاک اس علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ علم پڑھے ادب نہ سیکھے، علم پڑھے ادب نہ سیکھے، علم تو تم نے پڑھ لیا ادب نہیں سیکھا، علم تو تم نے پڑھ لیا ادب نہیں سیکھا۔ کی لینا علم نو بلکہ ہوں، کی لینا علم نو بلکہ ہوں، کہ اس علم کا پھر فائدہ کیا؟
اس علم کا تجھے پھر فائدہ کیا جس نے تمہیں ادب نہیں سکھایا؟ اس علم کا پھر تجھے فائدہ کیا ہو؟ شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے، جنت کا خزانچی 80,000 سال تک جنت کا خزانچی ہے، فرشتوں کا سردار شیطان، فرشتوں کا سردار رہا، لیکن بے ادبی کی وجہ سے، بے ادبی کرنے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اسے قیامت تک کے لیے رجیم قرار دے دیا، قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا۔ کیا اس کا تو ہمیں اس شعر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں علم دین حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس شعر کا علم دین حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں علم دین کے ساتھ ساتھ ہمیں ادب بھی سیکھنا ہے۔ علم دین کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر میں جا بیٹھے کہ میں سب سے زیادہ علم والا، ایسا نہیں، بلکہ علم سے ہمیں اپنے بڑوں کا ادب سیکھنا ہے، علم سے ہمیں اللہ پاک کا ادب سیکھنا ہے، علم سے ہمیں اس کے حبیب کا ادب سیکھنا ہے، انبیاء کرام کا ادب سیکھنا ہے، صحابہ کرام کا ادب سیکھنا ہے، اہل بیت اطہار کا ادب سیکھنا ہے، تابعین تبع تابعین کا ادب سیکھنا ہے، علم سے اولیاء کرام کا ادب سیکھنا ہے، علم سے فقہاء کرام محدثین کا ادب سیکھنا ہے، علم سے بزرگان دین کا ادب سیکھنا ہے، علم دین سے ہمیں علماء کرام کا ادب سیکھنا ہے، علم سے ہمیں اپنے دین و مرشد کا ادب سیکھنا ہے، علم دین سے ہمیں اپنے اساتذہ کرام کا ادب سیکھنا ہے، علم سے ہمیں اپنے والدین کا ادب سیکھنا ہے۔ تو علم اگر یہ ہمیں سکھاتا ہے، اگر ہم علم سے یہ چیزیں سیکھ گئے، ادب کی چیزیں، تو پھر علم نے ہمیں فائدہ دیا۔ اگر ہم نے یہ چیزیں سیکھی نہیں، ڈگریاں چاہے جتنی حاصل کر لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ نیت کر لے کہ با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب انسان ہوش سنبھالتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس اس دنیا میں آ گیا سو آ گیا، اب مجھے یہاں سے رخصت نہیں ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر ایک اپنے روشن مستقبل کی فکر میں مگن ہے، کسی کو اپنی قبر روشن کرنے کی فکر نہیں ہے، قیامت کی روشنی کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ صراط جب تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز، بار سے بھی زیادہ باریک اور جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے آنکڑے یعنی بھوک لگے ہوئے جو گزرنے والوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے۔ افسوس اس انصراف تاریکی کو روشن کرنے کی کسی کو فکر نہیں۔ آج ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ بس میرا دنیا، میری مستقبل سنور جائے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی مجھے کرنا پڑے۔ آپ بے شمار نوجوان اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کیا کتنی کوششیں کرتے ہیں، بیچارے اچانک موت کا شکار ہو کر دلوں میں روشن مستقبل کی حسرت لیے اندھیری قبر میں جا پہنچتے ہیں۔ آئیے ایک ایسی ہی نوجوان کی رقص خیز داستان سنیے اور اپنی قبر آخرت کو روشن کیجیے۔ حضرت سعید بن ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بستی کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے گھر میں رقص و سرور یعنی ناچ گانے کی محفل برپا کی۔ اس گھر کے ساتھ ہی قبرستان تھا۔ رات کو جب یہ محفل اپنے جوبن پر تھی تو اچانک لوگوں نے قبرستان سے ایک خوفناک آواز سنی، جس سے اس کے دل دہل گئے اور وہ ایسے خاموش ہو گئے گویا انہیں سانپ نے سونگھ لیا۔ پھر قبرستان سے کسی نے یہ اشعار پڑھے، یا اہل الردتی لہبی لا تدوم لہم ان المنایا تبید اللہو واللعبا کم من رأیناہ مسرورا بلذتہ امسا فریدا من الاہلکین مختلفا۔ ترجمہ، اے ناپائیدار کھیل کود کی لذتوں میں منہمک رہنے والوں، موت تمام تیرے کھیل کود کو ختم کر دے۔ کتنے ہی ایسے تھے جنہیں ہم نے اس لذت مست دیکھا مگر وہ اپنے ہمراہیوں سے جدا ہو کر دنیا چھوڑ گئے۔ حضرت سعید بن ہاشم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ دنیا کا انتقال ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں شادی جیسی پیاری سنت ادا کروں، لیکن شادی کی تقریبات کے موقع پر شاید مسلمان خدا کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں مسالہ شادیاں دیکھی ہوگی،
مگر صرف ایک شادی ایسی دکھا دیجئے جو صرف اللہ پاک شریعت کے دائرے میں ہوتی ہو، بلکہ خود ہمارے گھروں میں بھی شادیاں ہوئی ہوگی اور رقص و سرور یعنی ناچ گانے کی محفلیں بھی سجی ہوگی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس انجام کو سینکڑوں سال پرانے واقعے کو آئینے میں اگر دیکھیں گے تو عبرت حاصل کیجئے کہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ وہ سینکڑوں سال پرانا واقعہ ہے اور اپنے اندر فکر آخرت پیدا کیجئے۔ چنانچہ کچھ سال پہلے ایک اخبار میں اس طرح کی خبر شائع ہوئی تھی کہ بنگلہ دیش کے حال فی الحال کا واقعہ میں کر رہا ہوں۔ بنگلہ دیش میں ایک بارات شادی کی رسومات ادا کرنے کے بعد کشتی میں سوار ہو کر واپس آ گئی۔ اچانک ایک طوفانی موج آیا اور اس نے اس کشتی کو پلٹ دیا، جس کے نتیجے میں دولہا اور دلہن سمیت 15 افراد ڈوب کر مر گئے۔ یا عاشقان رسول، ہرگز ایسا نہ سوچیے کہ اپنے شادیوں میں عبرت انگیز واقعات رونما ہوتے تھے اور اب نہیں ہو رہے، کیونکہ بارات ڈوبنے کا واقعہ چند سال پہلے کا ہے۔ دیکھیے، جس کی شادی ہوتی ہے اسے اپنی شادی کی بہت خوشی ہوتی ہے، اور شادی کی رسومات ادا کرنے کے بعد جب بارات واپس آ رہی تھی تو دلہا کی خوشی مزید بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس خوشی کے ساتھ بارات واپس آ رہی تھی کہ اچانک موت کے تھپڑ نے اس دلہا اور دلہن اور براتیوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے موت کی نیند سلا دی۔ ان کی خوشیاں لوٹ گئی اور ان کے سارے ارمانوں پر پانی پھر۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ زندگی اللہ پاک نے دی ہے، یہ بڑی ہی مختصر زندگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں۔ اگر ہم کسی شخص کو کہیں بھائی اس چیز کا آپ غنیمت جانیں تو آپ اس ویڈیو پہ اتنا امپورٹنٹ دیتے ہیں بھائی آپ غنیمت کے لیے کریں، لیکن غنیمت کے لیے کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان بڑی الہی ہوتی ہے، جو اللہ پاک کی مرضی کے بغیر کبھی بولتے نہیں، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں۔ آج جوانی ہے تو ڈھل جائے، آج جوانی ہے تو اس کو غنیمت جانیں اور اس میں خوب عبادت کریں۔ دوسرا جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیں۔ آج زندگی ہے کل نہیں رہے، موت کے بعد جو موت جس کو موت آ جاتی ہے وہ بندے کیا وہ زندہ رہ کے عبادت کرو، کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اگر وہ مردے کو زندہ کر دیا جائے نا تو وہ خوشخبری سنانے پھرے کہ بھائی آپ تم عبادت کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہو، میں تو بس آپ بولے زندہ تو ہو نہیں پاؤں گا۔ مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے؟ پھر زندہ آتا ہے عبادت کرنے کے لیے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ تیسرا جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانیں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ کے پاس جوانی ہے، آج آپ کے پاس زندگی ہے، اس زندگی کو اس وقت کو آپ غنیمت جانیں۔ چوتھا جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں۔ آج صحت ہے، آج آپ کی طبیعت اچھی ہے، آج آپ دینی کام کر سکتے ہیں، آج آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل کی کثرت کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں۔ کبھی اس امید میں نہ رہیں کہ 40 سال میرا ہو جائے گا، 50 سال میرا ہو جائے گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں روزہ رکھوں گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں نمازیں پڑھوں گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں یہ کام کروں گا۔ کچھ نہیں ہوتا اگر ابھی سے عادت نہیں رہے۔ پیارے اسلامی بھائی، آخری جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانیں۔ آج آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کے پاس فقر آ جائے نہیں ایسی کیفیت نہ بن جائے۔ فقر کو مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانیں۔ آج کے نوجوان اس غلط فہمی میں کبھی ہم نوجوان ہیں، جب ہم بوڑھے ہوں گے تب ہم نماز پڑھیں گے، عبادت کے بعد مسجد میں پڑھے رہیں گے، تسبیح پڑھیں گے، ابھی فجر میں سستی ہو جاتی ہے تو بوڑھے پر تہجد بھی ادا کریں گے، یوں بڑھاپے میں خوب عبادت کر کے جوانی میں کی جانے والی غفلتوں اور مطالبوں کی کمی کو پوری کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائی، آج جوانی ہے یہ ڈھل جائے گی، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گھروں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہوتی ہے، اس سے کم تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے، اور اس سے بھی کم تعداد بوڑھوں کی ہوتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نوجوان بچوں کے مقابلے میں نوجوانوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ اکثر بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، اکثر بچپن میں اس کی موت ہو جاتی ہے، نوجوانی تک کوئی پہنچ پاتے ہیں، اور نوجوانوں کے مقابل میں بوڑھے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوجوانی میں اکثر کچھ کر جاتے ہیں، اکثر دنیا سے چلے جاتے ہیں، بڑھاپے تک کوئی پہنچ پاتا ہے۔
انسان یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان سننے کے ساتھ حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ نے اللہ حضرت کے کلام کی خاصیت ہے کہ اس میں جتنے الفاظ دیں گے نا آپ کو بہت ملیں گے اور یہ ہوتا ہے چلے جاتے اس کی خاصیت ہے کہ پڑھنا بھی ملتا ہے سننا بھی الگ مزہ ہے انشاءاللہ کے ساتھ سماعت کریں گے کوشش کریں گے مل کر ہی پڑھیں
दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल्हम्द मिन्ना लिल्लाहिल्हम्द दुनिया से मुसलमान गया के आज ले की बना मदद से आज ले की बना मदद से मिलना पाने के आया मर्द मेरा मान गया मिलना पाने के आया मर्द मेरा कि जान दिल हो शौक़ सब तो मदीने मुझे याद रखते हैं कि जानो दिल हो शौक़ सब तो मदीने जानो दिल हो शौक़ सब तो मदीने पहुँचे नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया मरते बाद जिसम दर वो शान